ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، طاعون ایک عذاب تھا کہ اللہ عز و جل جس پر چاہتا اس پر بھیجتا، پھر اللہ عز و جل نے مومنین کے لیے اسے رحمت بنا دیا۔ تو جو شخص طاعون پھیلنے کے زمانے میں اپنے شہر میں صبر کے ساتھ طلب ثواب کے لیے اس اعتقاد کے ساتھ ٹھہرا رہے کہ اسے وہی پہنچے گا جو اللہ عز و جل نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، تو اس کے لیے شہید کی مثل ثواب ہے۔ طاعون کیا ہے؟ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرفہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں، طاعون یہ جسم میں نکلنے والی گلٹیاں ہیں جو بغلوں، کونیوں، ہاتھوں، انگلیوں اور سارے بدن میں سخت درد اور سوجن اور جلن کے ساتھ نکلتی ہیں اور متاثرہ حصہ سیاہ، سرخ یا سبز ہو جاتا ہے۔ ان کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، طاعون مومنوں کے لیے رحمت اور کافروں کے لیے عذاب ہے، اور یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ طاعون کا رحمت ہونا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور جب طاعون کی بیماری کافروں پر مسلط ہو تو یہ آخرت سے پہلے دنیا میں ان کے لیے عذاب ہے۔ جب کسی آبادی میں طاعون کی بیماری پھیلے اور بندہ مومن وہاں صبر کرتے ہوئے، اللہ عز و جل کا حکم مانتے ہوئے اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہتے ہوئے ٹھہرا رہے تو اسے شہید کی مثل ثواب ملے گا۔ یہ تینوں صفتیں جو ابھی ذکر ہوئی ہیں طاعون کی بیماری میں مرنے والے کے لیے شہید کے برابر ثواب پانے کے لیے شرط ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے جو طاعون میں مرا وہ شہید ہے، جبکہ حدیث مذکور میں ہے کہ طاعون میں مبتلا ہونے والے کے لیے شہید کی مثل اجر ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہوگی، جو طاعون کی مرض پر بغیر شکوہ و شکایت کے صبر کرے اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہے، اور جسے موت نہ آئے تو اس لیے شہید کی مثل ثواب ہے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا بیان ہے، ابو بغیل نامی ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا، ایک مرتبہ طاعون کے مرض نے لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ہم مختلف قبیلوں میں جا کر مردوں کو دفن کرتے، لیکن جب پورے گاؤں ہلاک ہونے کی وجہ سے لاشوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور ہم انہیں دفنانے سے عاجز آ گئے تو ہم یوں کرتے کہ ایک گھر کے افراد کی لاشیں گھر کے ایک کمرے میں جمع کر کے دروازہ اور کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیتے۔ پھر طاعون کا مرض ختم ہونے کے بعد جب ہم ایک گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک صحت مند خوبصورت بچہ موجود تھا، نہ جانے وہ بچہ کہاں سے آیا تھا اور اب تک بغیر غذا کے کیسے زندہ تھا۔ ہم ابھی اسی سوچ میں تھے کہ اچانک ایک مادہ درندہ دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہوا اور بچے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ بچہ اس کی طرف گیا اور اس کا دودھ پینے لگا۔ خالق کائنات رزاق مخلوقات جل جلالہ کی اس شان رزاقی کو دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کو رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے، اس نے ایک بچے کی خوراک کا انتظام کس طرح کیا۔ طاعون کی بیماری سے اس گھر کے تمام افراد، عورتیں اور مرد موت کی کاٹ اتر چکے تھے۔ ان افراد میں ایک حاملہ عورت بھی تھی جس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے رزق کا انتظام ایک درندے کے ذریعے کیا گیا۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کہتے ہیں کہ اس بچے کی خوب پرورش ہوئی اور وہ جوان ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ بصرہ کی مسجد میں اپنی داڑھی سنوار رہا تھا، یعنی وہ جوان ہو گیا تھا۔